اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، تقریب ختم البخاری میں ہمارے خوش قسمت بھائیوں کو اور خوش نصیب بہنوں کو ابھی سند الفراغ سے نوازا گیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو جنہوں نے علم حدیث کو مکمل کیا ہے. اللہ پاک ان کو اور ان کے والدین کو ان کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. میرے دوستو، حدیث پاک کی عظمت کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. میرے دوستو، آپ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں. آپ کو اور ہمیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ میں اسلام کا پابند بنایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ اور ہم نے اسلام کا اپنے گلے میں توق ڈال دیا ہے. اس وقت ہم نبی پاک علیہ السلام کے احکام کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث پاک کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی ہے. یہاں پر ذرا خاموشی کا مظاہرہ کریں تاکہ میں بات کر پاؤں. آپ کی آواز چلتی رہے گی تو مجھے دعا کرنا آتی ہے. میں نے کبھی بے طلبوں سے گفتگو نہیں کی. ایک بندہ بول بھی رہا ہو اور بات بھی سن رہا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انتظامیہ کو انہیں خاموش کرائیں. میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کی اہمیت اسلام میں مسلم ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث پاک میں مکمل کی مکمل اسلام کی وضاحت فرمائی ہے. حدیث پاک کی اہمیت کے بارے میں پہلا جملہ یہ سمجھیے کہ اللہ کا قرآن اور نبی پاک کا فرمان، اس کی آپس میں ریلیشن شپ اور رشتہ داری اور تعلق یہ ہے کہ جس بات کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت احادیث پاک میں کی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ انعام آیت نمبر 44 میں رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوبم، قرآن آپ کی طرف نازل ہوا، اس قرآن کریم میں کیا ہے اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وضاحت، قرآن کریم کی تشریح اور قرآن کریم کی تفسیر کو اپنی احادیث پاک میں پیش کیا ہے. پیغمبر کے فرمان کی اتنی اہمیت ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے میں قرآن کریم پر ایمان ہمارا تب بنتا ہے جب ہم نبی پاک کی بات کو سچا مانتے ہیں. اگر ہم حضور کی بات کو سچا نہ مانیں تو ہمارا ایمان قرآن پر نہیں قائم رہ سکتا. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ بات ہمیں ہمارے پاک نبی نے بتائی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بات ہمیں ہمارے نبی پاک نے بتائی ہے. قرآن کریم اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتائی ہے. اگر ہم نبی پاک کی بات کو سچا مانیں، اگر ہم نبی پاک کی بات کو حق مانیں، نبی پاک کی بات کو حقیقت مانیں، تب ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں گے. اس سے پتہ چلا پہلے حضور پاک کی زبان پر ایمان ہے، پھر اللہ کے کلام پر ایمان ہے. تو جہاں نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس کی بات آتی ہے، اس کے لیے قرآن کریم بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبوت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، بغیر وحی الہی کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بات نہیں فرماتے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کی اہمیت حضور پاک کی حدیث پاک کی اتنی ہے تو اس لیے نبی پاک کی حدیث کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور نعمت بیان فرمایا ہے۔ سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 11 بالکل آخری آیت میں رب کریم فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا ترجمہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فضل الباری شرح بخاری میں لکھا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی پاک جو آپ پر میں نے نعمتیں کی ہیں آپ ان کو اپنی حدیث میں بیان فرمائیے۔ تو فحدث سے حدیث نکلی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بیان کرنے کا حکم اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اس سے تیسرے نمبر پہ ایک بات مزید بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم نماز میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور حضور کی حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نماز میں حضور کی حدیث پڑھتے ہیں، بولیے، یا نہیں پڑھتے؟ یا قرآن پڑھتے ہیں؟ دونوں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، نماز ختم حدیث پہ کرتے ہیں۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں ثنا سے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ پورے قرآن کریم میں ثنا موجود نہیں ہے، نماز والی 30 پاروں میں نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ ہم نے نماز کو شروع حدیث سے کیا، اس کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث میں ہے۔ قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لفظ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا ہم اعوذ باللہ پڑھ کے نبی پاک کی دوسری حدیث پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، چلو یہ آیت ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن اور آیت ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آمین کہتے ہیں، یہ آمین نبی کی حدیث ہے، قرآن میں لفظ آمین موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ رکوع کی تسبیح قرآن کریم میں نہیں ہے، نبی کی حدیث میں ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، یہ بھی نبی کی حدیث ہے۔ 6 نمبر پہ ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہ بھی نبی کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سجدوں میں جاتے ہیں، سجدے میں جو تسبیحات دونوں سجدوں میں پڑھی جاتی ہے، یہ 7ویں اور 8ویں نمبر پہ نبی کی حدیث ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان جو ہم کلمات پڑھتے ہیں رب اغفر لی ورحمنی، یہ 9ویں نمبر پہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات آخر تک، یہ نبی پاک کی حدیث ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ 10ویں نمبر پہ ہم نے نبی کی حدیث پڑھی ہے۔ اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی اللہم بارک، یہ 11ویں نمبر پہ نبی کی حدیث ہے، قرآن کریم میں درود کے لفظ موجود نہیں ہے۔ پھر ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں یہ سلام بھی نبی کی حدیث ہے، قرآن کریم کی آیت میں نہیں ہے۔ پتہ چلا ایک مسلمان 12 حدیثیں، 1 درجن حدیثیں نماز میں پڑھ لیتا ہے۔ تو نماز میں ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ حدیث پاک کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ 5واں پوائنٹ۔ 6واں پوائنٹ پہ آئیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی اہمیت اتنی ہے کہ کوئی آدمی نبی پاک کے حدیث کے حکم کا انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بے وقوف فرماتے ہیں۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، 2 پارہ، پہلا صفحہ، پہلی آیت، رب کریم فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو بے وقوف فرمایا ہے جن لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ نبی پاک نے تحویل قبلہ کا حکم اللہ سے لے کر بیت اللہ کا بتایا، لیکن اس سے پہلے جو بیت المقدس
المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ حکم حدیث پاک میں تھا. منکر نے سوال اٹھایا, رب نے فرمایا سیقول السفہاء, نبی پہ اعتراض کرنے والا بے وقوف ہے. چھٹے نمبر پہ حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ویلیو اتنی اہمیت والی مسلم ہے کہ نبی کی حدیث کا انکاری ایمان سے تو جاتا ہے, ساتھ عقل سے بھی جاتا ہے. میرے دوستو, 7ویں نمبر پہ نبی پاک کے فرمان کی اہمیت, نبی پاک کے احادیث پاک کی ویلیو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے. نبی پاک نے فرمایا جو بندہ میری حدیثوں کو یاد کر کے آگے پھیلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے حضور پاک نے ایک انعام مانگا, دعا مانگی. نبی پاک نے فرمایا نظر اللہ ممران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمع. فرمایا اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھ, اس بندے کی زندگی کو خوشگوار رکھ جس بندے نے تیرے نبی یعنی نبی پاک کے فرمان کو سنا اور آگے پہنچایا. 8ویں نمبر پہ نبی پاک کے فرمان کی اہمیت یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی ویلیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی پاک کے احکامات کے ماننے کی بات فرمائی ہے. سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں رب کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی جو دے دے اسے لے لو, جسے نبی روک دے اس سے رک جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت اس حد تک ہے کہ اگر حضور حکم کر دیں اس کو ماننا امت پہ لازم ہو جاتا ہے, نبی پاک منع کر دیں امت کو اس سے رکنا لازم ہو جاتا ہے. یہ 8ویں نمبر پہ. اگر میں 9ویں نمبر کی بات کروں, نبی پاک کے فرمان کی اہمیت اتنی ہے, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو ایک زمانہ آئے گا, اس زمانے میں لوگ میری حدیث کا انکار کریں گے, انہیں کھانے پینے کی فکر نہیں ہوگی, وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. جب لوگ آ کر میری حدیث سنائیں گے, حدیث کے بارے میں اہمیت پہ بات کریں گے, وہ آدمی حدیث کا انکار کرے گا, وہ کہے گا میں نے حدیث نہیں ماننی, بس میں نے اللہ کا قرآن ماننا ہے. حدیث پاک کے لفظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا الفین احدکم, ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پالوں متکئن علی اریکتہ, تم اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہو, فیأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ, تمہارے پاس میرے احکامات آئیں, یہ حدیث پاک میں میری منع ہے, جب تمہارے سامنے یہ چیز پہنچے تو وہ بندہ کہہ دے فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا, بابا ہم نے تو پیغمبر کی حدیث نہیں ماننی, ہم تو اللہ کا قرآن مانیں گے. فرمایا ایسی بات کرنے والے کا ایمان ختم ہوگا, جیسے قرآن ماننا ہے ویسے فرمان ماننا. 9ویں نمبر پہ یہ پیغمبر کے فرمان کی اہمیت ہے. میں اسی پر ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جو پیغمبر کی حدیث پاک کا منکر ہے اس کو ذرا اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے, ایمان پہ غور کرنا چاہیے. نبی پاک کے فرمان کی اہمیت یہ ہے, ہم اس کو بھی بطور عقیدہ بطور ایمان تسلیم کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ جو گدھا ہے, جس گدھے کو آپ بھی حرام کہتے ہیں ہم بھی حرام کہتے ہیں, ہم گدھے کے گوشت کے کھانے کے قائل و فائل نہیں ہے کیونکہ گدھا حرام ہے. اگر کوئی پیغمبر کی حدیث کا منکر ہے, اس کو نبی کی حدیث کی اہمیت تسلیم نہیں ہے, تو پورے قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ رکھتا ہے. تو اللہ کے قرآن میں گدھے کو حرام کہیں نہیں کہا گیا. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس آیت میں کسی جگہ اللہ نے گدھے کو حرام قرار دیا ہو. اشارے دیے ہیں, اشارے دیے ہیں, رموز دیے ہیں, اوقاف دیے ہیں, اشاروں میں بات سمجھائی ہے, لیکن گدھے کو حرام ہونے کا لفظ یہ نبی پاک کی حدیث میں ہے, یہ حضور کے فرمان میں ہے, اللہ کے قرآن میں نہیں ہے. اگر فرمان نبوی کا منکر بن کے صرف قرآن کے ماننے کی بات کریں تو پھر گدھا بھی کھانا چاہیے, گدھے کو ذبح بھی کرنا چاہیے, گدھے کے گوشت کا سالن بھی بنانا چاہیے, گدھے کے گوشت کے کباب بھی بنانے چاہیے. کوئی پوچھے کیا ہے, کہو ڈنکی روسٹ ہے, ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کھاتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں, حدیث کا انکاری حدیث کا انکار تو کرتا ہے پر گدھا نہیں کھاتا. حالانکہ حق یہ ہے جس نے نبی کے فرمان کا انکار کیا اسے تو گدھا کھا لینا چاہیے.
میرے دوستو 9 نمبر، آؤ 10ویں نمبر پہ نبی پاک کے فرمان کی اہمیت یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اس شخص کے لیے 2 انعامات کی بات کی ہے جو نبی کی 40 حدیثوں کو یاد کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہو یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ فرمایا وہ میرا خوش نصیب امتی جو میری 40 حدیثوں کو یاد کرے گا، 40 حدیثوں کو یاد کر کے اس کے اوپر عمل کر کے آگے پھیلائے گا۔ فرمایا اس امتی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اس سے 2 باتوں کا سوال ہوگا، ایک اس کے ایمان کے بارے میں ویریفیکیشن کی جائے گی، ایمان کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے، ایمان کے بارے میں اس سے تفتیش تحقیق کی جائے گی، چھان پھٹک و سرچنگ کی جائے گی، تیرا ایمان کتنا ہے، ایمان کا معیار کیا ہے، ایمان کے معاملات کیا ہیں۔ جب اس بندے سے یہ سوال کیا جائیں گے، فرمایا اگر اس کے ایمان کی گواہی کی باری آئی، کنت لہو شہیدہ، میں محمد الرسول اللہ اس خوش نصیب امتی کے ایمان کی گواہی دوں گا جو نبی کی 40 حدیثوں کو یاد کرے۔ اور پھر فرمایا شافعہ، اگر اس بندے کو جنت جانے میں نیکیاں کم پڑ گئی، جنت کے دخول میں نیکیاں کم ہو گئی، تو فرمائے شافعہ، اس کا نبی اس کی سفارش کر کے اللہ سے اس کو جنت بھجوائے گا۔ تو میرے دوستو یہ 10 اہمیتیں میں نے بیان کی صرف اس وجہ سے کہ حدیث پاک کی ختم کی تقریب ہے، تو حدیث پاک کی اہمیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر حدیث پاک کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہوگی، ہم تقریب ختم بخاری میں کیوں موجود ہیں؟ ہمیں کیا مانا؟ ہم ختم البخاری کے اندر ہیں جہاں ہماری معلومات میں بھی نہیں ہے کہ نبی پاک کے فرمان کی اتنی اہمیت۔ اور میرے دوستو، میں اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی عرض کرتا ہوں، جن بچیوں نے قرآن کریم پڑھا، حدیث پاک پڑھی، اساتذہ سے، علماء سے، جن حافظ بنے ہیں، عالم بنے ہیں، آپ اور ہم کو بھی چاہیے ہم اپنی اولادوں کو پیش کریں، اپنی نسلوں کو پیش کریں، خود کو پیش کریں، اپنی بچی کو بھی پیش کریں، اپنے بچوں کو بھی پیش کریں۔ یہ ذہن میں رکھنا، ہم اسکول کالج آج پڑھاتے ہیں، اسکول کالج میں اپنی اولاد کو لے جاتے ہیں، بابا یہ بندہ میٹرک میں ہے، یہ پرائمری، میڈل، ایف اے، بی اے، ماسٹر، پتہ نہیں پی ایچ ڈی، ایم فل، کہاں تک اس نے ایجوکیشنل بورڈ کو پاس کر کے، کراس کر کے ایجوکیشن تعلیم حاصل کر لی۔ بابا یہ سارے ڈگریاں دنیا کی ضرورت ہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن جو یہ ڈگری ہے جو اب بچوں کو ملی ہے، جو ان کے والدین کو ملی ہے، یہ وہ ڈگری ہے جس کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں۔ قبر میں میٹرک کی ڈگری نہیں چلے گی، قبر میں ایف اے نہیں چلے گی، قبر میں بی اے نہیں چلے گی، قبر میں کوئی اور ڈگری نہیں، قبر میں چلے گی حفظ قرآن کی ڈگری چلے گی، علم حدیث کی ڈگری چلے گی۔ یہ یاد رکھیں، دنیا کی ضرورت پہ آج ہم محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو اسکول کالج بھیجتے ہیں، بھیجیں، لیکن وہ اس وقت تک ہے جب تک زندگی قائم ہے، جب تک نبض چل رہی ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، سانسیں جاری ہیں۔ اور اگر یہ زندگی ختم ہو گئی تو دنیا کی تعلیم زیرو ہو گئی، فائدہ ہوگا تو آخرت کی تعلیم کا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مجھے بتائیں، کسی کا والد فوت ہو جائے تو وہ قاری صاحب کو فون کرے گا، مولانا سورۃ یاسین پڑھوا دیں، یا پرنسپل کو فون کرے گا بھی معاشرتی علوم پڑھوا دیں؟ نہیں، انگلش کی کتاب والے پرنسپل کو کال کرے گا کہ بیالوجی پڑھوا دیں، ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھوا دیں، اجی فزکس پڑھوا دیں، اجی بائیو کی کتب پڑھوا دیں۔ کوئی کہے گا فادر آف میڈیکل بو علی سینا کے حالات پڑھوا لیں، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کو پڑھ لیں؟ سب کہیں گے بابا اللہ کے قرآن کو پڑھ لو، نبی کے فرمان کو پڑھ لو۔ تو جب ہم مانتے ہیں کہ موت کے بعد یہی تعلیم آخرت میں ہماری نجات کا سبب ہے، تو دنیا میں اس تعلیم کو ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم دنیا میں اس تعلیم کے لیے اپنی اولاد کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں مولوی بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ تو بابا مولوی بن گیا، اچھا کھائے گا، اچھا کھائے گا، عزت کے ساتھ کھائے گا۔ پتہ ہے کیسے؟ آج کسی سے پوچھو نا کون زیادہ کھاتا ہے، دیکھو میرے جواب سے پہلے تم بول پڑے، کون زیادہ کھاتا ہے؟ تو پھر اپنے بچوں کو مولوی بنا لو نا، اچھا کھائیں گے، بہتر کھائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، حرام نہیں کھائیں گے، حلال کھائیں گے۔
मौलवी वाकई हलाल खाते हैं, खुद भी हलाल खाते हैं, दूसरों की भी हलाल खिलवाते हैं। हमारे बाकी मौलवियों को तो छोड़ो, मैं 40 साल से कौमी असम्बली की सियासत में मौजूद जमीयत उलमा इस्लाम की बात करता हूँ। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह के बाद किसी मौलवी पर 1 रुपए का केस बने, कोई करप्शन, कोई खाओ पियो, कोई माल को खाया हो, कोई हराम खाया हो, किसी पर कोई नहीं है। किसी में जुर्रत है कि मौलवी की 2 नंबरी दिखाए। मैं तो हैरान हो जाता हूँ इस मसले पर कि लोग फिर भी उलमा को नहीं बात करते। अभी जब मईशत को संवारने की बात आई है कि मईशत को संवारो, मुल्क का पेट्रोल लगता है, मुल्क की गाड़ियां चलती है, तब भी हमारे मौलवी ने अपनी गाड़ी वापस की है, किसी जज और जर्नैल ने तो वापस नहीं की। अब भी तो मेरा मौलवी आया, लेकिन मुल्क के लिए भी मौलवी आए, मुल्क में सैलाब आए तब भी मौलवी आए, मुल्क में कोई आफत आए तब भी उलमा आए, हर मसले के लिए उलमा निकले। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं जी मौलवी हमने नहीं बनाना। बाबा तुम मौलवी बनाओगे, दुनिया भी बेहतर बनेगी, आखिरत भी बेहतर बनेगी। और मौलवी को अल्लाह ताला मुसल्ला इमामत देता है। आपको पता है इमाम जो होते हैं ना मौलवी, उस इमाम से आगे मत बढ़ा करो। मैं कहता रहता हूँ इमाम के पीछे चलो। जो इमाम के पीछे होता है वो जिंदा होता है, सफ में ठहरा होता है, नमाज पढ़ रहा है। जो इमाम के आगे जाता है, चारपाई पे सोया होता है, 4 तकबीर अल्लाह अकबर, मुर्दा होता है। इसलिए मौलवी के आगे ना बढ़े, मौलवी के पीछे चलो। ये न कहना कि मैं आपको कत्ल की धमकी दे रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। और आलिम पर अमर भी है। और आलिम यकीन मानिए, किसी दुनियादार से पूछो ना, हमारे किसी डॉक्टर भाई से, इंजीनियर भाई से, प्रोफेसर भाई से, कितनी तनख्वाह है? कहेंगे 2 लाख 3 लाख। कितने बच्चे हैं? अजी बच्चे 2 ही अच्छे। और मौलवी से पूछे कितनी तनख्वाह है? अजी 5,000 10,000। बच्चे कितने हैं? जी माशाल्लाह 10 बच्चे हो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मौलवी को। हकीकत में अल्लाह ने इज्जत की जिंदगी दी है। और मैंने देखा है लाखों तनख्वाहों वाले रोड ब्लॉक करते हैं, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ वरना अस्पताल नहीं खोलेंगे, ओपीडी नहीं खोलेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं चलने देंगे, कॉलेज के निजाम को बंद कर देंगे। मैंने तो नहीं देखा मौलवी का मेरी तनख्वाहें बढ़ाओ वरना असर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस दफा तरावियां नहीं पढ़ेंगे, इस दफा आपको रमजान में कुरान नहीं सुनाएंगे, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। मौलवी तो कम तनख्वाह में भी इज्जत की जिंदगी गुजारता है। तो अपनी औलाद को आलिम बनाओगे नहीं बनाओगे? अल्लाह पाक आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीनी हनीफ पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।